محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 27ویں صورت سورہ النمل، اس کی آیات 59 سے 64 تک 5 آیات آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کر رہا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور وہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، سورہ نمل کی ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید خالص کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور کائنات کے مختلف مظاہر مینیفیسٹیشنز ان کی طرف اشارہ کر کر کے اہل دانش کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ، ایک خدا، ایک ایشور کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے کام کون کر رہا ہے؟ پہلی بات، وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ تخلیق، ایک ذرے کی تخلیق بھی انسان نہیں کر سکتا، ایٹم کی تخلیق بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جو کچھ دنیا میں مینوفیکچر کرتے ہیں، بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگیں ہوں، چاہے وہ کیمیکلز ہوں، وہ ہم ان کو کمبائن کر لیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کچھ مخلوط ہم تیار کرتے ہیں، ورنہ ایک ذرہ بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے ذرات، اللہ کے دیے ہوئے ایٹمز، اللہ کے دیے ہوئے مالیکولز، اللہ کے دیے ہوئے میٹیریل، اس کے ذریعے انسان پیدا کرتا ہے۔ ماہرین طبقات الارض، جیولوجسٹ، انہوں نے اب تک تقریباً 5000 مادوں کو دریافت کیا ہے جو زمین میں ہیں، جن سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، کیمیکلز بھی ہیں، کچھ دھاتیں ہیں، اور پھر کچھ نان میٹلز ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ان سے بنتی رہتی ہیں۔ پھر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ اس بات پہ غور کیجئے کہ 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے اور وہاں اڑتا رہتا ہے بادلوں کی صورت میں، اور اتنا ہی پانی 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی زمین پر بارش کی صورت میں اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ اگر آپ نے بایولوجی کا مطالعہ کیا ہے، باٹنی کا مطالعہ کیا ہے اپنے علم نباتات، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے جراثیم ہیں جو زمین کو زرخیز بنا رہے ہیں۔ نائٹروجن جو فضا میں ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے زوردار طریقے سے، تو بجلی اس نائٹروجن کے ایک اچھی خاصی مقدار کو
جو بجلی جو نائٹروجن پایا جاتا ہے اس کو لکوڈ بنا دیتی ہے، زمین پہ آتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، پانی کے ذریعے سے پودوں میں جاتا ہے اور پودوں کی پرورش میں مدد دیتا ہے، اور پودوں سے جو مختلف پیداواریں ہوتی ہیں ان کے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ مزید اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ زمین جو سورج کے اطراف 1 گھنٹے میں 66,661 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے چل رہی ہے، 1 سیکنڈ میں 18.5 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، اس کو اللہ نے جائے قرار اور سکون کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، بلڈنگیں بنانے کی جگہ اور سارے کام کرنے کی جگہ بنا دیا، اور اس کے اندر دریا روا کیے۔ انسان سب سے پہلے بسا ہے دریاؤں کے کنارے، دجلہ و فرات کے کنارے، برہم پترا کے کنارے، دریائے سندھ کے کنارے، گنگا و جمنا کے کنارے، ساؤتھ انڈیا میں کاویری، گوداوری وغیرہ وغیرہ کے کنارے، امریکہ میں تو انسان بس 15-20 ہزار سال سے ہی ہے، تقریباً 15,000 سال سے، امیزن کے کنارے، مسوری مسیسپی کے کنارے۔ تو دریا کس نے رواں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یا بر اعظم افریقہ کے شمالی حصے میں دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا 5-6 ہزار لمبا میل ہے، بر اعظم افریقہ کے مرکز سے لے کر اور میڈیٹرانین سی تک، بحر متوسط تک وہ بہتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے رواں دواں کیے، اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ اسی زمین میں ایک ہی جگہ 25-50 فٹ کے فاصلے پر میٹھا پانی بھی ہے اور نمکین پانی بھی ہے، اور دونوں ملتے نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان، بیوقوف ہیں، نادان نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس خدائے واحد کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو، گاڈ کو، ایشور کو، پربھو کو، مالک کو چھوڑ کر، وہ اپنے تصور اور اپنے امیجنیشن کے ذریعے سے جن خداؤں کو گھڑ رکھا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، کیا انسان کے دماغ پر پتھر پڑ گئے ہیں اس کی عقل پہ کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں تک کو اس نے تصنیف کر ڈالا؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تعریف رفع کرتا ہے؟ یہاں بھی ایک دلیل ہے توحید کی۔ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر وہ اس اللہ کو، ایک ایشور کو، اس مالک کو، اس پربھو کو پکارنے لگتا ہے، جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ خلیفہ، ریپریزنٹیٹیو، اللہ نے زمین پر ہم کو خلیفہ بنایا، نمائندہ بنا کر بھیجا۔ ہم سے پہلے کون کون سی مخلوقات تھیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جنات کی مخلوق ہیں، ہم اسے زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں پڑتا ہے، اور اندازہ ہے کہ 1,00,000-2 لاکھ سال سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی عطا فرمائی۔ تو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ جب یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، کائنات کی تخلیق کی، زمین کو بنایا، زمین کو جائے قرار بنایا، اور پانی کا انتظام کیا، درختوں اور پودوں اور نباتات کو اگایا، اور پھر انسان کو خلیفہ بنایا، اقتدار دیا یہاں پر، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مفید بنا دیا، قابل استعمال بنا دیا۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، ریکریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے زمین پہ تقریباً 10-12 لاکھ نباتات اور 15-20 لاکھ کے قریب حیوانات ہیں۔ ان میں سے 73% حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ حضرت انسان تو 1,00,000-2 لاکھ سال سے ہیں، لیکن زمین پہ جو کیڑے پائے جاتے ہیں وہ تقریباً 35 کروڑ سال سے ہیں۔ چیونٹیاں 5 کروڑ سال سے کھیتی باڑی کر رہی ہیں۔ یہ گندا سا جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو پیچیچ وشیش و جراثیم کو پروان چڑھاتا رہتا ہے، تلچھٹا جسے کہتے ہیں، کاکروچ، وہ تقریباً 25-30 کروڑ سال سے ہے۔ حضرت انسان 1,00,000-2 لاکھ سال، 1 کروڑ سال کی تو بات دور کی۔
اور پھر ہمارے سائنسدان بتاتے ہیں اگر ایٹمی جنگ ہوئی، سب لوگ مر گئے، پھر انسان پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی پیدائش کا طریقہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ لیکن مختلف کیڑے، بہت سارے کیڑے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ بڑی سخت جان ہے وہ، ایڈیپٹیبلٹی ان کے اندر ہے، گرمی میں، سردی میں، جاڑے میں، برف میں، آندھیوں میں، ہر طرح کی مصیبتوں میں، زلزلوں میں انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہے۔ انسان کے کتنے 2 4 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، کیڑوں کے ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ چل رہا ہے توالد اور تناسل کا، نسل کو بڑھانے کا اور بچوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے جو کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ انسان خود سوچے، ایک آدم و حوا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو بنا کر زمین پہ پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام ایک جوڑا تھا، اور تقریباً آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے جب زراعتی دور شروع ہوا، انسان نے کھیتی باڑی شروع کی 10-12 ہزار سال پہلے، تب اندازہ ہے کہ تقریباً اس وقت انسانوں کی آبادی تھی 50 لاکھ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آبادی 20 کروڑ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 کروڑ ہوئی، 1650 عیسوی میں 50 لاکھ ہوئی، صرف زمین 50 کروڑ ہوئی، اور پھر 1800 عیسوی کے لگ بھگ تقریباً 100 کروڑ ہوئی، اور آج 780 کروڑ ہے، 800 کروڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اندازہ ہے ماہرین انسانیات کا کہ یہ تقریباً 1000 کروڑ تک آبادی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا بڑھنا رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ایک بار پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اعادہ کرتا ہے، ریکریٹ کرتا ہے۔ انسانوں کو بھی کرتا ہے، جانوروں کو بھی کرتا ہے، حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں اور انسیکٹس کو بھی کرتا ہے، نباتات کو بھی کرتا ہے۔ اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا احسان ہے انسانوں پر، اور اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن شریف قیامت تک ہماری رہنمائی کرنے کے لیے دیا۔ آدمی اگر ان باتوں پر غور کرے تو سچا مومن، سچا مسلم، سچا فرما بردار، سچا متقی اور موحد بن جائے گا، اور کبھی اللہ کے علاوہ ایک اکیلے ایشور اور خدا اور پربھو کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کی بات نہیں سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر، سورہ نمل کی آیات نمبر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔